سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. پتھر کو یوں تراشا، پتھر کو یوں تراشا، نگینا بنا دیا. یہ ہمارے اساتذہ نے، اس ادارے نے، اس جامعہ نے. پتھر کو یوں تراشا، نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا. رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مہمان ذی وقار، ضیف مکرم محتشم، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اطال اللہ عمرہم وخلد ذکرہم، میرے بہت ہی قابل قدر علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، میں آج کی اس بزم کو اس اعتبار سے بہت ہی منفرد سمجھتا ہوں کہ اس بزم میں جبال العلم تشریف فرما ہے. تھوڑی دیر پہلے علم و فضل کا آفتاب و مہتاب شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. تو اسی بزم میں آفتاب سیاست کا، آفتاب علم کا ایک چمکتا دمکتا آفتاب و مہتاب مولانا فضل الرحمن اس بزم کو منور کیے ہوئے ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ان اکابر کی اپنی محبتوں اور مودتوں میں بھی دوام عطا فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فضل اداروں کو یوں نہیں ملا کرتا، یہ جامعہ اسلامیہ کو یہ فضل اس لیے نہیں ملا کہ اس کا محتمم ڈاکٹر عتیق الرحمان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اسے اگر یہ فضل، یہ مرتبہ ملا ہے اس لیے کہ یہ میرے اکابر کا مسکن رہا ہے، یہ میرے اکابر کا مسکن رہا ہے. میں نے اسی کی در و دیوار میں اپنے مشائخ کو درس حدیث دیتے ہوئے، درس قرآن دیتے ہوئے دیکھا بھی، سنا بھی. جب اس ادارے کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ محدث اعظم مولانا عبدالحق
اس کی در و دیواروں کو معطر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو یہاں بڑے بڑے اکابر اس جگہ کو فیضیاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یہاں پر وہ مرد کلندر قاری سعید الرحمن جس نے اپنی پرسوز آواز میں اس پورے ماحول کو معطر کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا اخلاص اور ان کی برکتوں کا ثمر ہے کہ آج یہ جبال علم، آج یہ جبال سیاست سارے کے سارے اس مرکز میں بیٹھ کر اس کی بقا کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے بہت ہی قابل قدر، قابل احترام دوستو، میں ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کو، انہوں نے جو اپنے بزرگوں سے جو میراث پائی اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، اسے آگے بڑھایا، اور آج اس منہل صافی سے یہ میرے موتیوں جیسے پر نور چہرے لیے یہ علماء اور یہ حفاظ تھوڑی دیر کے بعد اپنے شیخ مکرم حضرت مولانا اکبر جو نام کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے انہیں عزت عطا کی ہے، اور علم و فضل کے اعتبار سے بھی میرے اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے بہت ہی قابل قدر، قابل احترام دوستو، میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے کہ قائدین تشریف فرما ہے، اکابر کی ایک پوری صف بیٹھی ہے، بہت بڑے بڑے خطباء، بلغاء، ادباء، فصحاء بیٹھے ہیں، کوئی لمبی بات نہیں کروں گا۔ وہ دین پوری صاحب کہتے تھے کہ 2 موتی دوں گا اور بس آپ سے اجازت لوں گا۔ پہلی بات، میرے رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، علماء ہیں، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا میں تاکید، لہو میں تاکید، لام تاکید، حافظون صیغہ اسم فاعل، اس میں استمرار، جملہ اسمیہ اس میں استمرار، 5 تاکیدیں بیان کر کے کائنات کا رب کہہ رہا ہے قرآن کو اتارا بھی میں نے، یہ ذکر اتارا بھی میں نے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں سب سے قیمتی دولت باخدا سونا نہیں ہے، ہیرے اور جواہرات نہیں ہیں، دنیا کی کوئی دولت قرآن کریم کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یاد رکھنا، دنیا کی سب سے قیمتی دولت، دنیا کی سب سے قیمتی دولت وہ قرآن ہے، اور مصطفیٰ کی حدیث ہے، جو حدیث قرآن کی تفسیر ہے، جو قرآن کی شرح ہے۔ سب سے مقدس علم قرآن و حدیث ہے، اور میرے رب نے آپ کا انتخاب کیا محافظ بنا کر۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر آپ کسی جگہ جائیں، کہیں اگر خزانہ ہو تو خزانے پر جو چوکیدار کھڑا ہے، تو جتنا بڑا خزانہ ہوگا اتنی بڑی چوکیداری ہوگی، تو کیا خزانے کے اوپر حکومت کے وفادار ہوتے ہیں یا غدار ہوتے ہیں؟ پتہ یہ چلا، ایک تو جو میرے رب کی حکومت ہے، حکومت الہیہ، جو میرے رب کا نظام ہے پوری دنیا میں، آپ خوش نصیب ہو، خوش بخت ہو کہ لوگ تو چھوٹی چھوٹی سرکاروں کی طرف نسبت کر کے اتراتے ہیں، آپ میرے رب کے سرکاری چوکیدار ہو قرآن و سنت کے۔ تم چوکیدار ہو، محافظ ہو، حافظ اللہ کی صفت ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اپنی صفت میں اس کو بھی اعزاز عطا کر کے اسے حافظ قرآن کہا۔ لہذا یہ علماء حق کا یہ قافلہ، یہ رحمانی دستاویز کا چوکیدار ہے،
ملک کے اندر اس چوکیداری کا سرخیل اگر ایک طرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے تو اس کے اوپر پوری چٹان بن کر جمعیت علماء اسلام ہے، اور اگر اس کے اوپر بھی دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ چوکیداری کی، رب نے دیا کیا؟ چوکیداری کی محافظوں کو ملتا ہے نا انعام، جو کسی خزانے کا چوکیدار ہو اس کی تنخواہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بہت ساری ایجنسیاں کلیئر کر کے بیچتی ہیں۔ یہ خزانے پہ بیٹھا ہے، اس کی چوکیداری بڑی اہم ہے، تو لہذا میرے رب نے پتہ نہیں کتنوں سے نہیں، میرے رب نے نہ جانے کب تمہارے والد کے دل میں اپنی محبت کو دیکھا اور آپ کو اپنے دین کی چوکیداری کے لیے منتخب کر دیا۔ آپ میرے رب کا انتخاب ہو، یہ سارے میرے رب کے انتخاب ہیں۔ ہاں، جب وہ انتخاب کرتا ہے تو دیتا کیا ہے؟ یہ میں اپنے دوستوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی بات، کو لمبی بات نہیں، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور خلیل بنا کر امتحانات کی بارش کر دی۔ اس سے بڑی بارش جو کچھ بھی بندے کے پاس ہے، وطن ہے، والد ہے، دیار ہے، جو کچھ ہے، جان ہے، سب قربان کر دیا، اولاد چھوڑ دی وادی غیر ذی زر میں۔ ایک بیٹا ہے، حکم ہوا میرے نام پہ ذبح کر دو، چھری چلا دی تو کائنات کا رب بولا سلام علی ابراہیم، ممتحن کہنے لگا ان ھذا لہو البلاء المبین، میں نے بڑے بڑے پیپر بنائے، پرچے بنائے، لیکن خلیل جو پیپر تیرے حصے میں آیا بہت سخت تھا، لیکن تو اتنا کامیاب ہو گیا کہ کائنات کا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ اب اتنی کامیابی ملی تو کامیابی کے بعد انعام ہوتا ہے نا، کامیابی کے بعد انعام ہوتا ہے۔ کامیابی کے بعد انعام کیا ملا؟ فرمایا کامیاب ہوا ہے تو انعام دیتا ہوں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ابراہیم جب تو امتحان میں کامیاب ہوا تو میں تجھے اسحاق جیسا بیٹا عطا کروں گا، بیٹا تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا۔ نہیں، صرف یہ نہیں بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے 24,000 انبیاء پیدا ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میرا رب جب راضی ہوتا ہے تو صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، بات لمبی نہیں کروں گا۔ ایک مرد کلندر، ایک مرد درویش، مفتی محمود کی چوکیداری میرے رب کو پسند آ گئی۔ چوکیداری پسند آ گئی تو لوگ سوچے چوکیداری پہ وزارت اعلیٰ ملی۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مفتی محمود کی چوکیداری جب میرے رب کو پسند آئی تو اس کے جزا میں میرے رب نے مفتی محمود کو فضل الرحمان جیسا بیٹا عطا کیا۔
مولانا جس تہذیب کے خلاف ہمارے آبا و اجداد نے جنگ کی، شیخ الہند نے جنگ کی، چٹان بن کر کھڑے ہوئے، اسی اکابر کے ایجنڈے کو لے کر جب مولانا فضل الرحمان میدان عمل میں آتا ہے، ایک طرف اس ملک کی شناخت کی حفاظت کرتا ہے، اس پاکستان کی پاکستانیت کی حفاظت کرتا ہے، اس پاکستان کے نظام کی اور آئین کی جنگ لڑتا ہے، اس پاکستان کے مدارس اسلامیہ کی جنگ لڑتا ہے، تو میرے رب کو فضل الرحمان کی چوکیداری پسند آئی تو اللہ نے انہوں تینوں بیٹے عالم دین عطا فرما دیے، تینوں بیٹے عالم دین عطا فرما دیے۔ ہاں، ریاست مدینہ کی بات اگر مولانا فضل الرحمان کرے تو بات مجھے سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ جب میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ نظر آتی ہے، میں جب سر پہ دیکھتا ہوں تو دستار مصطفیٰ نظر آتی ہے، میں اس کی تعلیم کا پوچھتا ہوں تو قال اللہ قال الرسول کی ڈگری نظر آتی ہے۔ ہاں، پھر اگر وہ بات کرے ریاست مدینہ کی تو پھر بھی دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ سرکمسٹانسز، حالات بندے کو مولوی بنا دیتے ہیں۔ اب آسودہ ہو گیا مولوی تو اولاد انگریزی کالجوں میں چلی گئی، آج آسودگی آئی، آکسفورڈ میں، آج فلاں یونیورسٹیوں میں ان کے بیٹے پڑھ سکتے تھے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ نہیں، اس چوکیداری کے لیے اگر میرے رب نے فضل الرحمان کا انتخاب کیا تو رب العالمین کے اس بندے نے اپنی اولاد کو بھی اسی چوکیداری کے لیے وقف کر کے اپنی اولاد کو بیگن سکول میں نہیں، سٹی سکول میں نہیں، مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر اس چوکیداری کے لیے کہا کہ یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کرتا ہو۔ اور آج کی یہ جو بزم سجی ہے، اس بزم میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ سارے مولانا کے بیٹے ہیں، یہ سارے مولانا کے بیٹے ہیں، یہ ساری جو بزم سجی ہے، مولانا آپ کو اپنا بیٹا سمجھ کر آئے، اور انہی بیٹوں میں ہمارا عزیز مولوی اسجد جو مولانا کا تیسرا بیٹا، پہلا بیٹا مولانا اسعد، دوسرا بیٹا مولانا انس، تیسرا بیٹا مولانا اسجد۔ پتہ یہ چلا کہ جس چوکیداری کی ذمہ داری مفتی محمود نے اپنے بیٹے کے سپرد کی تھی، وہی ذمہ داری آگے مولانا فضل الرحمان نے اسد محمود کو، ان کے بھائیوں کو، مولانا عطا الرحمان کو، مولانا لطف الرحمان کو، سارے بھائیوں کو سپرد کر کے مولانا بتا رہا ہے اسی چوکیداری میں تمہاری عزت ہے، اسی چوکیداری میں علماء کی عزت ہے، اسی میں وقار ہے، اسی میں وفا ہے، اسی کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر جرت ہے، اسی کے اندر کردار ہے، اور یہ وہ کردار ہے کہ آنے والی نسلیں بھی تمہیں سلام کہیں گی۔ بات بالکل سمیٹ کر آخری بات کہنا لگا ہوں۔ میرے رب کا نظام ہے، میرا رب، میرے دوستوں، میرے نوجوان عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں آپ کی نسبت بڑی ہے، آپ سرکاری فوج کے، آپ رب کی فوج کے سپاہی ہو، آپ سرکاری لوگ ہو، سرکار نے اپنے خزانے کے لیے آپ کا محافظ ہونا انتخاب کیا ہے، لہذا یاد رکھنا، عزت کردار سے ملا کرتی ہے، عزت کردار سے ملا کرتی ہے، دولت اور اسباب سے نہیں ملا کرتی۔ اگر ایک فکر کی اجازت دے، میں وقت مختصر لے رہا ہوں، قرآن نے ایک فکر بتائی،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. میرا رب بتانا چاہتا ہے عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ بلند آواز سے. لیکن عجیب بات، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. میرا رب جسے چاہتا ہے اسے حکومت اور اقتدار دے دیتا ہے. دوسرا تو یہ ہونا چاہیے جسے چاہتا اقتدار لے لیتا ہے. لیکن کیا فرمایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پتہ یہ چلا بعض مرتبہ اللہ اقتدار تو دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے. بعض مرتبہ اقتدار تو دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے. کہیں گے مولوی صاحب کتنے دور کی لے آئے ہو. میں تاریخ کا چھوٹا سا حوالہ دے کر بتانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے اقتدار یزید کو دیا لیکن عزت سیدنا حسین کو عطا کر دی. تو آج ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ اشرف ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا. اشرف ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا. اشرف ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا. کل نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. دو پل کی تھی حکومت، دو پل کی تھی حکومت بس یزید کی. دو پل کی تھی حکومت یزید کی. زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا. دو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی. زمانہ حسین کا. پتہ یہ چلا اقتدار یزید کو ملا، عزت بلند آواز سے. اور آج اگر ناراض نہ ہوں تو کہوں کہ اقتدار ادھر ملا، اقتدار ادھر ملا، اور عزت رب نے مولانا فضل الرحمان کو عطا کر دی. اس لیے کہ یہ پاکستان کے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کے دل کی دھڑکن بن چکا ہے. لہذا اس جری کردار پر جہاں آج علماء کے اس اجتماع میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں،
وہاں اپنے پھول جیسے بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کردار ادا کریں تاکہ آنے والی نسلیں آپ کو سلام پیش کر سکیں۔ اللہ اس گلشن کی بہاروں کو سدا پر بہار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔